نہر دجلہ کہتے ہیں قازمین میں۔ قازمین میں امام موسیٰ کاظم جو 7ویں امام ہیں اور 9ویں امام ان کے پوتے امام محمد جواد تقی کی مزار شریف ہے۔ قریب میں امام یوسف لیٹے ہوئے، ان علماء کے دلوں کی دھڑکن۔ اور آزمین یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے روضہ شریفہ کے قریب میں ابو الحسن نوری ہیں۔ اور میرے امام نے ایک شعر کہا تھا، بہر شبلی شیر حق، تو شیخ ابوبکر شبلی وہیں لیتے ہیں۔ ان کے قریب میں ایک بزرگ ہیں جن کو بشر حافی کہا جاتا ہے۔ بشر حافی، آپ یہ نام لیں، بولیں بشر حافی۔ معلوم ہے عراق کے علماء کہتے ہیں کہ بشر حافی اس وقت بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، لیکن معلوم ہے پہلے بہت بڑے شراب خانے چلایا کرتے تھے، اتنے بڑے مکتے کے بیئر بار کے مالک تھے، ٹھیکہ دیسی شراب چلاتے تھے۔ ان کی وجہ سے نہ جانے کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، نہ جانے کتنے بچے یتیم ہو گئے تھے بغداد، ان کی دکانوں کی شراب پی کر کے۔ بغداد کے لوگ ان سے نفرت کرتے تھے، یہاں تک کہ جب یہ گھر سے نکلتے تھے تو ان کے محلے کے بچے کیا کہتے تھے، سننا، اے میرے بچوں دوستوں بھاگ جاؤ اپنے اپنے گھروں میں، اس وقت بغداد کا سب سے بڑا گنہگار بشر حافی جا رہا ہے، اگر اس کسی کو دیکھ بھی لے گا تو وہ بھی گنہگار ہو جائے۔ اتنے بڑے گنہگار معروف تھے شیخ بشر حافی۔ عراق کے علماء تو کہتے ہیں وہ شراب کے نشے میں رہتے تھے، ہر وقت شراب میں ڈوبے رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہے آپ کو ایک دن نشے کی کیفیت میں بشر حافی اپنی ٹھیکہ دیسی شراب کی دکان سے اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے اور نشے میں قریب سے گزرے تو ایک نالی میں اللہ کا نام ایک کاغذ پہ لکھا ہوا نالی میں پڑا ہوا۔ کیا لکھا تھا؟ اللہ کا نام، وہی نام ہے جو دل کو سکون دے۔ نالی میں کاغذ پر اللہ کا نام لکھا ہوا پڑا ہوا تھا۔ سرکار بشر حافی نے معلوم کیا کیا، بیٹھ گئے، آپ نے اس کاغذ کو اٹھایا اور اسے چوما، ایک جملہ کہا، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے۔ آپ نے کہا او نام خدا، میں نشے میں ہوں، میں نشے میں ہوں، لیکن اتنا بھی نشہ نہیں ہے کہ میں اپنے پیدا کرنے والے کا نام نہ پہچان سکتا۔ ہائے ہائے اے نام خدا میں نشے میں۔ اللہ کے نام کے کاغذ کو اٹھایا، کس نے؟ بشر حافی۔ اسے چوما، نشے میں گھر لے کے آیا، اسے مشک اور زعفران عطر میں اسے سجایا اور گھر کی اونچی جگہ پر طاق پہ رکھا، پھر نیچے کھڑے ہو کے کیا بولا، دیکھنا پھر کتنے لوگ بولتے ہیں، اے نام خدا تو بلند تیری جگہ بلند، تو بلند تیری جگہ بلند۔ نشے کی کیفیت میں بیٹھ گئے، دروازے پر دستک ہوئی، کہا کون؟ کہا میں فلاں پیر کا مرید ہوں، میں بشر حافی سے ملنا چاہتا ہوں، دروازہ کھولو۔ آپ اسی کیفیت میں دروازے پر گئے، دروازہ کھولا تو سامنے ایک شخص کھڑا تھا، کہا کون؟ اس نے سلام کیا، کہا میں فلاں پیر کا مرید ہوں، کیا کرنے آئے ہو رات میں؟ کہا کہ ابھی ابھی میرے پیر نے رب سے باتیں کی، دینی تعلیمی کانفرنس، ابھی ابھی میرے پیر نے رب سے بات کی، ابھی ابھی میرے پیر نے رب سے بات کی۔ اللہ کے دوستوں کو حضور کا فیض مل جاتا ہے تو اس نسبت کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کے درجے بڑھا دیا۔ میری ماں بہنوں، غیبت اور حسد میں، موبائل میں، برائیوں میں ہمارا گھر برباد ہو رہا ہے۔ معلوم ہے ایک عورت تھی نبہان کی رہنے والی، یہ فلسطین کے قریب ایک شہر ہے، اس کی شادی ہوئی تھی اس بزرگ سے جس کو اپنے دور کا مجدد کہا جاتا ہے، مفتی، جس کا نام امام یوسف بن اسماعیل نبہانی، جو حضور سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ مدینہ شریف جب بھی گئے ہیں جہاں سے بھی گنبد خضرا دکھائی دیتا وہیں پر کھڑے ہو کر کے حضور کی بارگاہ میں سلام کرتے تھے، کبھی پوری زندگی اندر نہیں گئے۔ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی
ان سے ایک مرتبہ ایک بزرگ نے کہا آپ حضور کے روضے شریفہ پہ کیوں نہیں جاتے؟ کیا جواب دیا؟ کتے کا کام ہے گھر سے باہر رہا، گھر کے اندر تو گھر کے مالک رہا۔ ایک اللہ کے ولی کی خدمت میں اس لڑکی کو آنے کا شرف حاصل۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک لڑکی ایک اچھے شوہر کی خدمت میں آئی اور اس کو اپنے شوہر کے دل میں حضور کی محبت پر ناز ہو گیا۔ جب شوہر درود پڑھتا تو اس کی وہ عورت امام یوسف نبہانی کی عورت بھی حضور پر درود پڑھتی۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ اپنی بہن بیٹیوں کو یہ بتاؤ گے؟ معلوم ہے جب یہی لڑکی عورت بنی اور بوڑھی ہوئی تو کسی نے اس سے پوچھا تھا امام یوسف بن اسماعیل نبہانی کی بیوی ہو اور تو نے اپنے شوہر کی بڑی خدمت کی، اچھا یہ بتا تیرا شوہر تو بہت بڑا حضور کا عاشق تھا، تو نے اپنے شوہر کی خدمت کی ہے، اپنے شوہر سے محبت کی ہے، ارے ذرا یہ بتا کہ اس محبت کے بدلے میں تجھے کیا ملا؟ بیوی سے پوچھا گیا امام یوسف بن اسماعیل اس لڑکی سے جس کی شادی امام یوسف نبہانی سے ہوئی۔ سننا دیکھنا کتنے لوگ مچلتے ہیں، سبحان اللہ۔ میری بہنوں میری ماؤں سننا، یہ بتا کہ تجھے اتنے عظیم شوہر کی خدمت کرنے کا شرف ملا تو تجھے کیا ملا؟ اس لڑکی نے کیا کہا بتاؤ؟ اس لڑکی نے کہا اپنے شوہر سے محبت کی وجہ سے میرے دل میں حضور کی محبت اتنی پیدا ہوئی کہ میں نے 84 مرتبے مدینے والے آقا کی زیارت کا شرف حاصل کر لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمی کانفرنس، سرزمین تنتیا بریلی شریف۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کی خدمت کرنے کی نسبت نے ایک لڑکی کو اتنا مقام عطا فرمایا کہ اس کو 16 کم 100 مرتبے آقا کریم کی روح پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل۔ یہ نسبت ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ٹاپک کیا ہے؟ دل کی خوراک کیا ہے؟ بیٹھے ماشاءاللہ بچے بیٹھے ہوئے، اونچی بولے کیا ہے؟ آپ کو اس پر عمل کرنا ہے، ماں بہنوں اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ بولے کوئی بات بے وجہ نہیں ہوگی۔ کیا کہا دروازہ کھولنے کے بعد بشر آفین تم کون ہو؟ تو سامنے والے نے کیا کہا؟ میں فلاں پیر کا مرید ہوں، میرے پیر نے ابھی ابھی رب سے باتیں کی۔ تو بولے پھر دیکھنا ہے کون سبحان اللہ کہتا ہے؟ میرے پیر سے رب نے کہا اے میرے دوست، اے میرے ولی، اے میرے بندے، بغداد میں میرا ایک دوست ہے اس کو بشر حافی کہتے ہیں، جا کے اس کو میرا سلام بول دے۔ تو بشر حافی رونے لگے، بولے نا 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 وہ میں نہیں کہا۔ پھر کہا وہ کوئی اور ہوگا، میں تو شرابی ہوں، مجھے کیسے اللہ سلام دے؟ تو اس آنے والے شخص نے کہا یہی بات میرے پیر نے اللہ سے کی، میرے مولا وہ تو شرابی ہے بشر حافی، اسی کو سلام بھیجتا ہے۔ تو میرے پیر سے اللہ نے کہا تھا ہاں ہاں وہی بشر، یہ کیسے پاسا پلٹا؟ تو اللہ نے کہا تھا جب سے اس نے میرا نام نالی سے نکال کر کے مشک اور زعفران میں بسا کے طاق پہ رکھا ہے، میں نے بھی اسے جہنم سے نکال کے جنتیوں کی تیری دی۔ نظریں بدل گئی تو نظارے، اللہ 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 کا کرم دیکھو۔ کیا اٹھایا تھا کاغذ پہ، کیا لکھا تھا؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کے مالکان کے ماں باپ کی مغفرت کرو، آمین کہو۔ اللہ کا نام اس کاغذ پہ لکھا تھا۔ تڑپ گئے بشر حافی اور رونے لگے، ایسا تڑپے آرڈر دے دیا سب بیئر بار کی دکانیں انہیں گرا دو، انہیں مسمار دو، ساری شراب کی بھٹیاں تہس نہس ہو گئی۔ اب دل میں خیال پیدا ہوا کسی ولی کی بارگاہ میں جا کے سچی توبہ کی توفیق پاؤں۔ اب سوچ بدلی، فکر بدلی، لہجہ بدلا۔ آج گھر سے نہا دھل کے صاف کپڑا پہن کے توبہ کرنے کے ارادے سے نکلے۔ وہی بچے جو ان کو دیکھ کر کے پہلے کہا بھائی بھاگ جاؤ بچوں، اپنے اپنے گھروں میں بھاگ جاؤ، دنیا کا سب سے بڑا گنہگار بشر حافی آیا، اگر وہ کسی کو دیکھ بھی لے گا تو وہ بھی گنہگار ہو جائے گا۔ آج وہی بچے بشر حافی کو دیکھ کے یہ کہنے لگے اپنے بچوں سے مخاطب ہو کے، دوستوں سے، اے فلاں فلاں باہر آ جاؤ، دیکھو بشر حافی توبہ کرنے کا۔ اگر اس کے کرتے کی بھی ہوا کسی کو لگ گئی تو وہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ کیا مطلب؟ نظریں بدل گئی تو نظارے، سبحان اللہ۔
کیا شان ہے میرے پروردگار عالم کی. ایک بڑے عظیم بزرگ کی بارگاہ میں گئے. ان کا نام، جن کا نام میں نے بھی 7-8 مرتبے لیا ہے. کیا نام لیا میں نے؟ بولو بھائی، سوچ کے بتائیے. بشر حافی. ماں بہنوں ان باتوں کو یاد. چلے گئے بزرگ کے پاس تو بولے کہ بھائی حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ بولے شراب کی بٹیاں بولے توڑ دی. بولے اب ٹھیکہ دیسی شراب بولے سب ختم کر دیا. بولے اب کیا ارادہ ہے؟ بولے بس آپ دعا کر دیں اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. میرے ذمے کوئی کام کہہ، کوئی عمل، کوئی وظیفہ. تو پیر صاحب نے کیا کہا بتاؤں؟ پیر صاحب نے کہا یہ تسبیح لو، یہ لوٹا، یہ مصلی لو، گھر چلے جاؤ اور وضو کر کے اس مصلی پہ 2 رکعت نماز پڑھو اور تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ. اللہ اللہ اللہ. کیا کرنا ہے؟ بولے شرمائیے نہیں. کیا کہنا ہے؟ اللہ اللہ. بشر حافی گھر آ گیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور تسبیح لے کے بیٹھ گئے. اللہ اللہ اللہ. 2-3 دن ہو گئے. بیوی آ گئی. اس نے کہا میرے شوہر وہ شراب کی بٹیاں بولے توڑ دی. بولے پھر؟ بولے توبہ کر لیا. بولے اب؟ بولے اب حرام کام نہیں کروں گا. بولے پھر؟ بولے بس اللہ اللہ کروں گا. تو بیوی نے کہا کہ پھر بچے کیا کھائیں گے؟ بچے تو بھوکے رہیں گے، یہ کب تک کرو گے؟ تو بشر حافی بولے جب تک جسم کے اندر خون باقی ہے اب اللہ اللہ ہی. بیوی نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن کچھ محنت کرو، مزدوری کرو. بولے کیا؟ بولے شہر کے چوراہے پر ایک ایریا، یہاں بھی ایسا ہوگا بریلی شریف میں، جہاں مزدور کھڑے ہوتے ہیں، صبح لوگ جاتے ہیں ان کو مزدوروں کو لے کے آتے ہیں. بیوی نے کہا کہ وہ شہر کے چوراہے پر چلے جاؤ اور وہیں پہ جا کے تم بھی کھڑے رہو جہاں مزدور کھڑے ہو. اور جب کوئی اپنے گھر کی تعمیر کے لیے مزدوروں کی ضرورت محسوس کرے گا تمہیں بھی لے کے جائے گا. دن بھر مزدوری کرنا اور شام کو 100-200 ملے مثال کے طور پر تو نمک دال روٹی چاول کے حساب ہو جائے گا اور گھر چلے آنا. بشر حافی بولے صبح کو جاؤں گا. کہاں؟ مزدوری کرنے. کہاں؟ پوچھے. بولے بھائی مزدوری کرنے. صبح اٹھے تو جھولا لیا، لوٹا لیا، مصلی لیا، تسبیح لیا. ان کے گھر سے نہر دجلہ کا جو فاصلہ ہے ان کے گھر سے نہر دجلہ کا جو فاصلہ تک بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے. اللہ اللہ. اپنے رب کا نام لینے میں شرمایا میں، بہت اچھا لگتا ہے. بولے اللہ اللہ. شام ہوئی تو لوٹا جھولا تسبیح مصلی کندھے پر رکھا نا اور گھر آ گئے. بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کام کیا؟ دیکھنا کتنے لوگ مسکراتے ہیں. بولے دن بھر کیے. کام کیا تھا؟ کتابت کے پرانے اصول سے ہٹ کر کے بولو کام کیا تھا؟ اللہ اللہ. بیوی نے کہا کام کیا؟ بولے ہاں دن بھر کام کیا. بولے پھر مزدوری؟ اب جواب سنو، دیکھنا کون کون سبحان اللہ. بولے مالک بہت اچھا ہے. کیا بات. یہاں یہ سوال مفتی صاحب معذرت چاہتا ہوں بس دوستی کرتے ہوئے، یہ سوال کرنا کہ اچھا ہے کہ نہیں غلط ہے، وہ ہے ہی اچھا. اشارہ تھا مالک بہت اچھا ہے. بولے کیا مطلب؟ مزدوری کدھر ہے؟ بولے مالک بہت اچھا ہے. بولے کیا مطلب؟ بولے جس کے ہاں کام کر رہا ہوں وہ تو بن مانگے دینے والا ہے. ہائے ہائے اللہ. اچھا ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کہ دیا کہ نہیں دیا. اونچی بولو دیا کہ نہیں دیا. خدا کی قسم شیکسپیئر کو، ملٹن کو، آئنسٹائن کو، کالے کو، نتنیاہو کو، اس دور میں ولادیمیر پوتین کو، بائیڈن کو، ان کتوں کو کچھ نہیں دیا. اور آپ جیسے درود پڑھنے والوں کو حضور کا عاشق بنا. ہندوستان کے فائنینشل منسٹر کو قرآن شریف چھونے کی توفیق نہیں دی اور آپ کو حضور کی نعت پڑھنے کی توفیق. آپ کہتے کیوں نہیں کہ میرے رب نے مجھے بہت دیا ہے؟ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے. بولے مالک بہت اچھا ہے. بولے کیا مطلب؟ بولے مزدوری؟ بولے مالک بہت اچھا ہے، وہ تو بغیر مانگے دینے والا. دیا ہے
بولو بھائی، میں سوال کروں آپ سے، آپ نے اپنی ماں کے پیٹ میں کتنے سجدے کیے تھے کہ اللہ نے آپ کو سنی مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا؟ یہ کہتے کیوں نہیں؟ یہ اس کے فضل کی بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کو اعلیٰ حضرت کا عاشق بنا دیا۔ رات کے 4 بجے دہلیز پکڑ کے رویا، اے میرے امام تیری دہلیز سلامت ہو، میرے بچوں کی عقیدے سلامت ہو۔ یہاں آنے سے پہلے کتنے درود پڑھے تھے آپ نے کہ آپ کو مومن کے گھر میں پیدا کیا؟ یہ اس کا فضل ہی تو ہے۔ تو بیوی نے کیا کہا؟ نا 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 نا، میری بہنیں سنیں، کل جانا مالک کے ہاں تو کام کرنا اور شام کو مزدوری لے کے آنا۔ بولے کل جائیں گے دیکھیں، کل جائیں گے دیکھیں۔ صبح اٹھے، پھر وہی لوٹا جھولا مصلی کندھے پہ رکھا اور چلے گئے نہر دجلہ کے کنارے پر، وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے۔ آواز نہیں آئی؟ اللہ اللہ اللہ، تسبیح لے کے بیٹھ گئے۔ اب شام ہوئی تو پھر لوٹا جھولا تسبیح مصلی کندھے پہ رکھا، پھر گھر آ گئے۔ پھر بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ بولے دن بھر کام کیا۔ دن بھر کام کیا۔ بولے پھر مزدوری؟ پھر جواب دیا مالک بہت اچھا ہے۔ بولے اس سے کیا مزدوری مانگا؟ 2 دن میں اس سے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آئے۔ سبحان اللہ۔ بیوی نے کیا کہا؟ نا نا بات نہیں بنے گی بشر ہاتھی، یہ بچے بھوکے ہیں، بات نہیں بنے گی، تم پتہ نہیں کہاں کام کرتے ہو، کل جانا تو مزدوری لے کے آنا، اور اگر کل تمہارا مالک مزدوری نہ دے تو پرسوں سے اس کے ہاں مت جانا، پرسوں سے اس کے ہاں مت جانا، کہیں اور جانا۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ۔ بیوی کے کان میں بولے کام تو یہی کروں گا، مزدوری ملے کہ نہ ملے۔ کام کیا تھا؟ یہی ہے دل کی خوراک، یہی ہے دل کی غذا۔ صبح اٹھے، پھر لوٹا جھولا تسبیح مصلی کندھے پہ رکھا، چلے گئے نہر دجلہ کے کنارے پہ، اور پھر آپ نے وہی کیا جو روز کرتے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب جب شام کا ٹائم واپس ہونے کا آیا تو واپس نہیں گئے، ڈر گئے۔ بیوی نے الٹیمیٹم دیا تھا نا، آج کچھ لے کے آنا، اور کچھ ہے ہی نہیں۔ عصر میں واپس نہیں آئے، پھر مغرب میں واپس نہیں آئے، اور پھر جو ہے عشاء میں واپس نہیں آئے۔ سوچا کہ اب رات میں جاؤں گا جب بچے سو جائیں گے، بیوی سو جائے گی، اور جاؤں گا گھر کے دروازے پر چپ چاپ یہی مصلی بچھا کے میں سو جاؤں گا۔ بیوی بھی انتظار کرتے کرتے تھک چکی ہوگی، بچے بھی سو چکے ہوں گے، اور پھر جب محلے کی مسجد سے فجر کی اذان کی آواز آئے گی تو پھر میں جاؤں گا نماز پڑھنے، نماز پڑھ کے پھر یہی لوٹا، پھر یہی جھولا، پھر یہی تسبیح، پھر یہی مصلی نہر دجلہ کے کنارے پر وضو کروں گا، 2 رکعت نماز پڑھوں گا، تسبیح لے کے بیٹھ جاؤں گا۔ لیکن صاحبو، جیسے رات کے آخری حصے میں اپنے گھر کے قریب پہنچے، دیکھنا کون سبحان اللہ ہے، دیکھتے کیا ہے کہ میرے گھر میں چراغ جل رہا، چراغ بڑے بڑوں کے ہاں جلا، میرے گھر میں چراغ جل رہا۔ آنکھیں مین کے دیکھی میرا گھر ہے کسی اور کا؟ یقین و نانا نانا یہ تو اپنے ہی گھر۔ اور قریب پہنچے تو بچوں کے کھیلنے کی آواز آ رہی، اور قریب پہنچے تو گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی، اور قریب پہنچے دروازے کے پاس تو بیوی کا لباس تبدیل تھا، اور چہرے پر اس کے مسکراہٹ کی، دروازے پر کھڑی ہو کر کے اس نے اپنے شوہر کو سلام کیا۔ گھر کا ماحول بدلا، کلائمیٹ بدلا، تہذیب ثقافت بدلی۔ آپ نے کہا اے میری بیوی تیرے چہرے کی رنگت تبدیل ہے، اے میری بیوی تیرے چہرے کا جغرافیہ بدلا ہوا، تیرے جسم پر لباس بڑے پیارے ہیں، بچوں کی گلکاریوں کی آواز باہر آ رہی ہے، کھانے کی خوشبو میں نے محسوس کی ہے، اور گھر میں چراغ جل رہا ہے۔ یہ بتا 3 دن سے تو کچھ گھر میں تھا نہیں، یہ گھر کا نقشہ کیسے بدلا؟ اب دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ بیوی نے کیا کہا؟ اے میرے شوہر، تم 3 دن سے جس مالک کے ہم مزدوری کرتے ہو اس کے 2 بندے دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے۔ اپنے ماں باپ کے نام پر رہا تو اٹھا کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، زندہ باد، جشن دستار بندی۔ دل کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا نام۔ کیا ہے؟ وعدہ کیجئے نام لیں گے انشاءاللہ۔
مسجد کے باہر کچھ لوگ نماز پڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کے انتظار میں ہوتے ہیں، آپ نکلیں تو کسی کی برائی کریں۔ علماء کی، موزن کی، مکبر کی، ان کے حروف کے مخارج کی ادائیگی، ان کے لباس کی، ان کے اخلاق کی تنقید کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں جب ایسا محسوس ہو کوئی دروازے پر کھڑے ہو کر میرا انتظار کر رہا ہے تو تم باہر نہ نکلا کرو، تسبیح لے کر کے اتر اور دکن اللہ اللہ اللہ، انشاءاللہ دل سے بولو انشاءاللہ، یہ بڑا نام کام آئے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ بولے گا۔ بشر حافی نے سنا تو سجدے میں چلے گئے، روئے کی داڑھی بھیگ گئی، بولے میرے مولا تو مجھے پہچانتا ہے، تو قادر مطلق ہے، فاعل حقیقی ہے، میں وہی انسان ہوں بشر حافی جس کی شراب پی کر کے نہ جانے کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، نہ جانے کتنے بچے یتیم ہو گئے، نہ جانے کتنے گھر اجڑ گئے، نہ جانے کتنے آشیانے اجڑ گئے،